هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورة البقرہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا. قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے. خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہوگا. تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ جو الف مدہ ہے، یہ جو الف ہے یہ ہیوی ادا ہوگا یا لائٹ؟ یہ سمپل ادا ہوگا. قالود. جی ہاں، یہاں پہ جو الف مدہ ہے وہ یہاں پہ ہیوی ادا ہوگا. قالود. لام کو ہم نے دال کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا. قالود. دال ساکن ہے تو کلکلا ہوگا. قالود. ایسے وائس کو روکنا نہیں ہے بلکہ ہماری آواز پلٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. قالود علنا. عین کو وسطی لیکن مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے. لام ہمارا لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھیں گے. قالود علنا. الف مدہ آ گیا تو مد اصلی کریں گے. تو یہاں پر جو الف ہے وہ لائٹ پڑھیں گے یا پورا ادا ہوگا؟ ربک. را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے. با مشدد ہے، شد والا حروف ہے تو ہم اس کو اچھے سے ادا کریں گے. کس طرح؟ ایک بار ساکن کر کے، ایک بار اس کی حرکت کے مطابق. رب ایسے ہم نے ساکن کیا، پھر اس کی حرکت کیا تھی؟ زبر تھی. رب کا. کاف ہمارا لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھیں گے اور زبر کو لمبا نہیں کریں گے. قالوا ادع لنا ربک. اس طرح پڑھیں گے، ربک نہیں پڑھیں گے. ربک یبین لنا ما لونها. یبی. یہاں پہ یا جو ہے وہ مشدد ہے تو اس کو دو بار پڑھیں گے. تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے اس چھپا ہوا جو یا ہے، کیونکہ جب ہم یا مشدد ہوتا ہے تو اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں. اب اس یا کے اندر دو حرف ہے، ایک ساکن ہے اور ایک اس کی حرکت کے مطابق ہے. حرکت کیا ہے؟ زیر ہے. تو ساکن حرف یعنی یا جو ہے ساکن ہے تو اس کے اندر کون سا ایک رول چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی آیات میں واضح کر کے بتایا تھا یہاں پہ کوئی ایک رول ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یبین لنا میں یہاں پہ یا مشدد کے اندر کون سا رول ہے جو چھپا ہوا ہے. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آیا تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ادغام ہوگا. ادغام بلا غنہ یعنی ادغام کامل. یبین لنا. الف مدہ آ گیا تو مد اصلی کریں گے. یہاں پہ الف مدہ ہمارا لائٹ ہوگا، یہ الف جو ہم نے لائٹ پڑھنا ہے. ما لونها. یہاں پہ ما پہ الف مدہ آ گیا اور مد اصلی کریں گے. ما لو. یہاں پہ مد لین کریں گے، واو ساکن سے پہلے زبر آئی ہے. ما لونها. نون کی پیش کو اچھے سے ادا کرنا ہے، ہاں سمپل ادا کرنا ہے. الف مدہ آ گیا تو مد اصلی کریں گے. قال. قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، الف مدہ بھی یہاں پہ ہیوی ہوگا. لام کی جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ہم نے. قال اگر پڑھ دیا تو ہمارا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہاں پہ آ جائے گا ان دو نے کہا، تسنیہ میں آ جائے گا، جبکہ یہاں پہ بات سنگولر ایک واحد کی بات ہو رہی ہے. قال انہو. نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، شد ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر رکیں گے. انہو. ہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سمپل ادا کرنا ہے، الٹا پیش ہے یعنی مد اصلی ہوگی. انہو یقول. قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، واو مد آ گیا تو ہم یہاں پہ مد اصلی کریں گے. یقول. لام کی پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، یقولو نہیں پڑھنا. یقولو انہا. نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر رکیں گے، ہاں سمپل ادا کریں گے. الف مدہ آ گیا تو مد اصلی کریں گے. الف مدہ یہاں پہ الف جو ہمارا لائٹ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. انہا بقرۃ. با جو ہمارا لائٹ لیٹر باریک پڑھیں گے. قاف ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے. را پہ زبر جو ہے آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو بھی پورا ادا کریں گے. ہیوی لیٹر ہے بقرۃ. یہاں پہ تاکہ جو پر تنوین آ گئی ہے، دو پیش ہے، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد دیکھیں صاد آیا تو ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے وہ ہمارا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پہ تنوین کے بعد کو چھپائیں گے. بقرۃ نہیں پڑھیں گے، بقرۃ. اور یہاں پہ نون کی آواز کو جب ہم چھپائیں گے، تنوین کے اندر نون چھپا ہوتا ہے تو اس کی آواز کو جب ہم چھپائیں گے تو ایک الف کے برابر رکیں گے بھی صحیح. بقرۃ صفراء. یہاں پہ اخفا کون سا ہوگا؟ یعنی لائٹ یعنی باریک ہوگا یا پور ہیوی ہوگا؟ جی بالکل یہاں پر پور اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد صاد ہیوی لیٹر ہے ہمارا. پور ادا کریں گے تو یہاں پہ اخفا بھی ہمارا پور ہوگا. صفراء. یہاں پر جو ہے را ہمارا ہیوی لیٹر پور ادا کریں گے. یہاں پہ مد دکھ رہی ہے ہمیں، مد متصل کنیکٹڈ مد. مد کے بعد فوراً کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ کی آواز کو واضح ادا کرنا ہے. صفراء. فاقع الفا. الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے. قاف ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے. عین کے اوپر جو دو پیش ہے تنوین آ گئی ہے، تنوین کے بعد لام آیا تو یعنی یہاں پہ ادغام ہوگا. ادغام بلا غنہ. فاقع ال. ادغام بلا غنہ یعنی ادغام
جو ہے وہ کامل. فاقع لونها یہاں پہ مدلین ہو رہی ہے، نون کی پیش کو آپ نے واضح ادا کرنا ہے. نو ہانی نو نو نون پیش نو. فاقع لونها الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، حاسم پر ادا کریں گے. تسر الناظرین سین یہاں پہ اس کی سٹی واضح کرنی ہے، حروف صفیریہ میں سے. تسر را ہمارا یہاں پہ ہیوی لیٹر ہے اور شد والا حروف ہے تو اچھے سے واضح کر کے ادا کرنا ہے جماؤ کے ساتھ. تسر نون پہ ہمارے پاس شد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، یعنی غنہ زمانی بھی ہو رہا ہے اور مد اصلی بھی ہو رہی ہے، تو اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے. تسر الناظرین. واہ ہمارا ہیوی لیٹر ہے، را ہمارا یہاں پہ باریک ہے اور نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے اور مد عارض بھی ہوگی. اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. قالوا ادع لنا قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، الف مد یہاں پہ آپ لوگوں نے بتانا ہے ہیوی ہوگا، الف جو یہاں پہ ہیوی ادا ہوگا یا لائٹ پور پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا. قالوا تو لام کو ہم نے دال کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، دال ساکن پہ کلکلا ہوگا. قالوا ادع لنا عین کو وسطی لیکن مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے اور یہاں پہ لام باریک پڑھیں گے. قالوا ادع لنا الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے. ربک را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، با مشدد ہے تو اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے، کاف باریک پڑھیں گے اور کاف کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. ربک یبین لنا یہاں پر یا جو ہے مشدد ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے ادا کرنا ہے. یوبئی یا ساکن سے پہلے دیکھیں یہاں پر زبر آئی ہے تو مدلین ہوگی یوبئی ایسے. پھر یل یا کے زیر کو ہم نے آگے لام کے ساتھ نون ساکن کے بعد لام ہے تو اس کو ادغام ہوگا، مکس اپ کر دیں گے. یبین لنا ادغام کامل ہوگا، ادغام بلا غنہ. یبین لنا ما ہی نہیں پڑھنا، یا کو لمبا نہیں کرنا اور ما الف مد آ گیا وجہ سے کریں گے. ما ہی ان البقر نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا اور لام یہاں پہ ظاہر کریں گے، لام قمریہ ہے. ان البقر با ہمارا لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھیں گے. قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے. را ہمارا یہاں پر زبر ہے آئیے اس پر تو یہ ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے. بقرہ تشابہ شین پہ کھڑا زبر ہے تو مد اصلی کریں گے. ہم نے یہاں پر تشابہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ہا کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. تشابہ ہاں سمپل ادا کریں گے. علینا عین کو وسطی لیکن مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پھر زبر آئی ہے تو یعنی مدلین ہوگی، یہ یائلین ہے، نرمی سے موڑیں گے. علینا الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے. وَإِنَّا نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے. وَإِنَّا یہاں پہ ہمیں مد دکھ رہی ہے، یہ کون سی مد ہے؟ ڈسکنیکٹڈ مد ہے، مد منفصل. اس کو ہم نے 2 یا 4 یا 5 کاؤنٹ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. وَإِنَّا نون ساکن کی آواز کو ہم نے چھپا دینا ہے. اچھا یہاں پہ جب بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مد منفصل ہے، ڈسکنیکٹڈ مد ہے، تو آپ کی 2 یا 4 یا 5 کاؤنٹ میں اس کو لمبا کرنا ہے، آپشن چوائس ہے کیونکہ اس کا نام ہی مد منفصل جائز ہے. تو بعض لوگ اسی وجہ سے جائز آیا ہے کہ بھئی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء کی رائے ہے، تجوید دانوں کی رائے ہے کہ اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں جس طرح مد متصل یعنی کنیکٹڈ مد کو لمبا کرتے ہیں اتنا ہی لمبا کرتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. مد منفصل میں اختلاف ہے اس کے لمبا کرنے میں، جبکہ مد متصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے تجوید دان اس پہ متفق ہیں کہ اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے، لیکن اس میں چوائس ہے، اس لیے اس کا نام مد منفصل جائز ہے اور اس کا نام مد متصل واجب ہے. انشاء اللہ یہاں پہ نون ساکن وشین ہے، اخفا ہوگا، نون کے بعد کو چھپا دینا ہے. یہاں پہ انشاء اللہ یہاں پر ہماری کنیکٹڈ مد متصل آئی ہے، اس کو 4 یا 5 کاؤنٹ میں لمبا کرنا ہے. انشاء اللہ یہاں پہ حمزہ کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا. انشاء اللہ لمہتدون نہیں پڑھنا ہے اسے، لمہ میم کے پیش کو صحیح سے ادا کرنا ہے. لمہ ہا سمپل ادا کرنا ہے اور ہا کو ہلانی ہے. لمہتدون نہیں پڑھنا، لمہتدون نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے اور یہاں پر مد عارض بھی ہوگی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.